حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ علی مولا، علی مولا۔ اور کہتے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو معلوم ہوتا ہے مولا اللہ کے محبوب نے صرف حضرت علی کو کہا ہے۔ اس کو تھوڑا سیٹ کریں، ساؤنڈ تھوڑا سا کھولیں۔ مولا حضرت علی کو کہا اور کسی کو مولا نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت علی افضل ہیں سب صحابہ سے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی وجہ تسلیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مولا کہا۔ اب دیکھتے ہیں کسی اور کو بھی کہا، حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا۔ اللہ کے محبوب حضرت زید کو کہہ رہے ہیں، اور یہ مولا کا جہاں معنی اور ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ انت اخونا و مولانا، تو مولا کا لفظ صرف حضرت علی کے لیے نہیں آیا، حضرت زید کے لیے بھی آیا۔ تو معلوم ہوتا ہے لفظ مولا بھی افضلیت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اگر افضلیت کا معنی کہ ایک خوبی ایک میں پائی جائے دوسروں میں نہ پائی جائے، تو لفظ مولا کا اطلاق جیسے حضرت علی پہ ہوا، اسی طرح یہ اطلاق حضرت زید پہ ہوا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ حضرت علی کے لیے صرف نہیں، اور یہی اطلاق ہم کرتے ہیں حضرت مولانا نہیں کہتے، حضرت مولانا فلاں بزرگ صاحب، مولانا صاحب، یہ وہ مولانا ہے، یہ وہ مولا نہیں جس میں حضرت فاروق نے کہا تھا لنا مولا ولا مولا لکم۔ وہاں مولا کا معنی اور ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے اس کے معنی کئی ہوتے ہیں۔ مثلا میاں کا لفظ ہے، میاں، اب اس لفظ کو سمجھو، میاں خامد کو بھی کہتی، میاں بوڑھے کو بھی کہتی، میاں طوطے کو بھی کہتے ہیں، میاں مٹھو، اور میاں جناب کے معنی میں بھی ہے۔ اب ہر جگہ پہ ایک معنی ہوگا، لفظ تو ایک ہے میاں، لیکن میاں کے معنی بدل گئے، اس کا متعلق بدلنے سے معنی بدل گئے۔ اسی طرح لفظ مولا ہے، لفظ مولا کے 17 معنی ہیں، اور اصل جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ بھی سن لو۔ من کنت مولا والی شاید آپ کو کوئی مولوی نہ بتلائے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا ذمہ دار بنا کر۔ بعض حضرات کو حضرت علی کے بعض کاموں پر شکایت ہو گئی کہ یہ کام یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے حضرت علی کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب واپس ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت لگائی گئی کہ حضرت علی نے یہ کام کیے جو ان کی شان کے مناسب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لشکر روک کے آپ نے اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ حضرت علی کو ایذا نہ دے، ان پہ اعتراض نہ کرے۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جو میرا دوست ہے
میرے ساتھ پیار کرنے والا ہے وہ علی سے پیار کرے اور علی پہ اعتراض نہ کرے اور ان کی شکایت نہ لگائے. بات اتنی تھی اور یار لوگوں نے کیا سے کیا بنا ڈالی. اب تجھے مولا کا معنی بھی کرتے ہیں مشکل کشا، حاجت روا، حالانکہ اللہ کے سوا علی کو مشکل کشا ماننے والا یا نبی کو مشکل کشا ماننے والا قرآن مقدس کی نصوص قطعیہ کی روح سے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کٹر مشرک بن جاتا ہے. معمولی مسئلہ نہیں. یہ دلیل بھی آ گئی. اب اس کے بعد دلائل کوئی نہیں، بڑی بڑی دلیلیں ہیں جی. پھر کہیں گے حضرت علی کو نبی نہیں، لیکن یاد رکھو کوئی غلط نتیجہ نہ نکالے. حضرت علی سے محبت ایمان ہے، حضرت علی کی فضیلت و شان ماننا ایمان ہے، اور حضرت علی سے دشمنی رکھنا منافقت ہے اور ایمان کے سری خلاف ہے. اس لیے کوئی مت سمجھے کہ ہم حضرت علی کی شان نہیں مانتے. نانا، حضرت علی سب سے اونچے ہیں لیکن 3 سے نیچے. ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے بعد نمبر ہے علی کا، لیکن پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا. اس لیے آج کے ڈاکوؤں نے نمبر غلط لگا دیے. اور علی کی محبت ایمان، ان کی فضیلت ایمان، ان کی شان ماننا ایمان. لیکن ہم کہتے یہ ہیں علی بھی ہوں، عثمان بھی ہوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں، ان سب سے افضل ہیں ابو بکر صدیق. ان کے دلائل ختم. اب میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں بحیثیت مسلمان ابو بکر و عمر کے فضائل سمجھنا یہ فرض ہے، ان کے مقام کو جاننا یہ فرض ہے. تو یاد رکھ لینا جس طرح امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نبیوں میں سب سے اونچا ہے اور آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طرح نبیوں کے بعد پوری کائنات میں انبیاء کے بعد تمام امتوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں گزری بعد الانبیاء اس دھرتی کے افضل ترین شخصیت وہ ہیں ابو بکر صدیق. افضل، سب سے افضل وہ ابو بکر صدیق ہے. اب افضل کا معنی سمجھو. لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے افضل کہتے کس کو ہے. ایک ہوتی ہے نفس فضیلت، پہلے بھی کبھی میں نے بیان کیا لیکن نئے ساتھیوں کے لیے پھر بیان کر دیتا ہوں. نفس فضیلت اور ایک ہے افضلیت. ہماری گفتگو افضلیت پہ ہوگی، فضیلت پہ نہیں. فضائل صحابہ، جس فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دوسرے بھی شریک ہو سکتے ہو، مثلا صحبت ہے. تو صحبت جیسے ابو بکر صدیق کو حاصل ہے اسی طرح حضرت معاویہ کو حاصل ہے، اسی طرح حضرت بلال کو حاصل ہے، اسی طرح حضرت خبیب کو حاصل ہے. تو صحبت والی فضیلت یہ تو ہزاروں صحابہ کو حاصل ہے. جو بھی آپ کا صحابی ہے اور ایمان کی حالت میں آپ کی مجلس نصیب ہو گئی، اس فضیلت میں وہ شریک ہو گیا. اسی طرح جنتی ہونا یہ بھی فضیلت ہے اور اس میں سارے صحابہ جنتی ہے. سب کے لیے قرآن کہتا ہے لہم جنات تجری تحتہا الانہار. لہم جنات، سارے جنتی. اور نمبر 3 مغفور ہونا، محفوظ ہونا
یعنی گناہ کا ذمہ نہ رہنا، محفوظ ہونا، مغفور ہونا، یہ بھی ایک فضیلت ہے، لیکن یہ سب صحابہ کو حاصل ہے۔ جو پیغمبر کا صحابی ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، لہم مغفرۃ، سب کی بخشش ہے، لہم مغفرۃ، سب کی معاف ہے، ساری خطائیں معاف ہیں، جو ہو جائے لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہو گئی اور معافی ہو گئی۔ اللہ کی رضا یہ فضیلت ہے، اس میں سب صحابہ برابر، سب پہ اللہ راضی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ باسا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ۔ سب صحابہ پہ اللہ۔ آج میرے گلے میں ہے زخم، تو آپ بولیں گے، آج آپ تقریر کریں، میں آپ کی سنوں گا، میں تھوڑا بولوں گا، آپ زیادہ، کہ گلہ بالکل بند ہے۔ سب صحابہ پہ اللہ، اونچے بولو، میں بات عرض کروں، سب صحابہ پہ اللہ راضی۔ بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ سے خارج ہے۔ اور یہ لکھنے والے اگر میں نام لوں تو آپ کی پگڑیاں گر جائیں گی۔ یہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں قائد اہل سنت، اور جماعتیں بنا رکھی ہے، اور خارجی فتنہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جہاں جو قرآن نے کہا رضی اللہ، اس سے حضرت معاویہ خارج ہے، معاذ اللہ۔ خیر، یہ تو انشاءاللہ میں حضرت معاویہ کی بات جب کروں گا اور ان قریب کروں گا تو میں ذکر کروں گا۔ سب صحابہ پہ اللہ راضی، یہ فضیلت ہے، اور اس فضیلت میں سب صحابہ شریک ہے۔ تو فضیلت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا بھی شریک ہو، اور افضلیت کا معنی کہ یہ خوبی ایک میں پائی جاتی ہے، دوسروں کو یہ خوبی اور یہ صفت اور فضیلت حاصل نہیں، یہ معنی افضلیت کا۔ جیسے امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، حضرت موسیٰ بھی نبی ہے، حضرت عیسیٰ بھی نبی ہے، تو نفس نبوت میں سب برابر ہیں۔ حضرت آدم، حضرت ابراہیم نبوت کے اس منصب میں برابر ہیں، لیکن امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ اب افضلیت ہے، خاتم الانبیاء۔ اب اس ختم نبوت والا وصف یہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ کے لیے، یہ حضرت موسیٰ کے لیے بھی نہیں، حضرت ابراہیم کے لیے بھی نہیں، اور کائنات میں کسی کے لیے بھی نہیں۔ یہ شرف ہے تو صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح بعثت کا عموم، ساری کائنات کے لیے مبعوث ہونا، ارسلت الی الناس کافہ، ارسلت الی الناس کافہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو کسی نبی کو نہیں دی۔ ان 6 چیزوں میں ایک یہ بھی ہے ارسلت الی الناس کافۃ، اللہ نے پوری کائنات کے لیے مجھے نبی مبعوث بنایا، مجھے نبی بنایا، باقی سارے علاقوں میں ہی، لیکن امام کائنات یہ ساری کائنات کے لیے کافۃ للناس۔ اور قرآن بھی بولا ما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر کافۃ للناس، ساری کائنات کے لوگوں کے لیے نذیرہ
آگاہ کرنے والا، مسئلہ سمجھانے والا۔ اسی طرح اب انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ ہم نے بیان کرنا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ افضل الامہ یہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یار لوگ بھی کچھ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس امت میں افضل حضرت علی ہے۔ یوں کہا کرتے ہیں کہ حضرت علی سب سے افضل ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، کون افضل ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پر دلائل کی دنیا ہے، میٹھے میٹھے فضائل میں آتے نہیں، یہاں تو بات دلائل کی ہے۔ پہلے اس ملنگ سے پوچھ کہ حضرت علی کی افضلیت کی دلیل پیش کر۔ فضیلت کو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن مسئلہ کس کا ہے؟ افضلیت کا۔ افضلیت پر پیش کر دلیل۔ وہ کہتا ہے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا، اور یہ بستر نبی کا تھا۔ پوری رات حضرت علی نبی کے بستر پر رہے، تو اور صدیق یا کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس نے پوری رات نبی کے بستر پر گزاری ہو، تو معلوم ہوتا ہے حضرت علی سب صحابہ سے افضل ہے۔ یہ شان علی کی ہے، کسی دوسرے میں یہ شان نہیں پائی جاتی۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ میں نے کہا اس دلیل سے پورے مذہب کا بیڑا غرق ہو گیا۔ حضرت علی ایک رات میرے نبی کے بستر پہ رہے، اور حضرت عائشہ پوری زندگی میرے نبی کے بستر پہ رہی۔ اگر یہ افضلیت ہے تو پھر حضرت عائشہ تو سب سے افضل ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، جو ایک رات پیغمبر کے بستر پہ رہ گئے وہ تو افضل بن جائیں، اور جو ساری زندگی پیغمبر کے بستر پہ رہے اس کے ایمان میں بھی شک کرتا ہے، اس کو گالیاں دیتا ہے، اس پہ تبرہ کرتا ہے، تو یہ کہہ کر بستر پہ رہنے والی فضیلت، یہ بیان افضلیت کی دلیل بنا کر تو نے اپنے مذہب کا بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ ہمارے ایک مناظرہ میں ان کا بہت بڑا مجتہد تھا، اس نے یہی دلیل پیش کی۔ میں نے اسے کہا افضلیت پر دلیل پیش کر، اس نے یہ کہی، خیر وہاں تو رنگ بھی مناظرانہ ہوتا ہے، وہ کچھ اور رنگ ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے ایک رات پیغمبر کے بستر پہ گزاری، وہ بھی اگر سند سے ثابت ہو جائے، صحیح سند کے ساتھ اگر ثابت ہو جائے، اور ام المومنین نے پوری زندگی میرے نبی کے بستر پہ گزاری، پہلے بھی تھے بعد بھی، تو پھر اب ذرا کر فیصلہ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ افضلیت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نمبر دو، جو بہت شور کیا ہوا ہے، یہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی کس میں پیدا ہوئے؟ مولود کعبہ، کعبہ میں حضرت علی پیدا ہوئے، لہذا باقی کوئی صحابی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی باقی صحابہ سے افضل ہے۔ یہ دلیل جو دیتے ہیں، تو میں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ آپ بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے، تو آپ کی اس دلیل کا کیا مطلب ہے کہ حضرت علی نبی سے بھی افضل ہے؟ اگر یہ دلیل ہے افضلیت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں پیدا، اگر کعبہ میں پیدا ہونا کوئی فضیلت کی بات ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام زیادہ اس کے حقدار تھے کہ اللہ آپ کی ولادت کعبہ میں فرماتے۔
لیکن آج بھی حاجی دیکھ کے آتے ہیں آپ کی مولد اور ولادت مبارکہ وہ کعبہ کے اندر نہیں ہے، اور یہ اس کو بھی مانتا ہے۔ اگر یہ وجہ ہوتی کوئی شان کی، فضیلت کی، کوئی درجے کی، تو امام کائنات کی ولادت کعبہ میں ہوتی۔ جب امام کائنات کی نہیں ہوئی ولادت کعبہ میں، معلوم ہوتا ہے کعبہ میں پیدا ہونا یہ کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں، افضلیت تو دور کی بات ہے۔ باقی یہ ذہن میں رکھ لو، کعبہ، حضرت علی کی ولادت کعبہ میں کسی سند سے ثابت نہیں، یہ بھی نرا جھوٹ ہے۔ یہ کئی آپ کے مولوی بیان کر دیتے ہیں، نرا جھوٹ اور موضوع روایت، ایک بھی سند سے ثابت نہیں کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہو۔ اور ویسے عقلاً بھی سوچو، کعبہ یہ ولادت کی جگہ تو نہیں تھی، ولادت کی جگہ ہی نہیں۔ اب اگر اس مذہب کی عورت جب بچہ جننے کے قریب آئے تو کیا وہ مسجد میں آ جائے گی یا امام باڑے کا رخ کرے گی؟ تو جب یہ عورتیں امام باڑہ یا مسجد میں نہیں جاتی تو حضرت علی کی پاک اور مطہر والدہ اپنا گھر چھوڑ کر کعبۃ اللہ میں کیسے جا سکتی ہے؟ کچھ اللہ نے عقل بھی دیا ہے۔ اور اگر کوئی عورت گھر چھوڑ کے مسجد میں آ جائے، جی بچہ پیدا ہونے لگا ہے، اور مسجد میں ڈیرا لگا لے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا کام کیا۔ مسجد کوئی سچا بچہ سنٹر تو نہیں ہے، یہ تو مسجد ہے۔ تو کعبے کے اندر، کعبہ اس لیے نہیں کہ وہاں کوئی قریب الولادہ ہو تو عورتیں وہاں ڈیرا لگا لیں، قطعاً نہیں۔ کعبہ کا مقصد ہی کچھ اور تھا، اور کعبہ تو اس کی تطہیر کا حکم پہلے دن دے دیا گیا، طاہر بیتی، طاہر بیتی، کہ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کعبہ بنا اور میرے کعبے کو پاک رکھنا، اس کو پاک رکھنا اور اس کی تطہیر کرنا۔ بہرحال یہ دوسری بڑی دلیل تھی۔ تیسری، بڑی ہر جگہ پہ، ہر گاڑی پہ لکھا ہے، ہر جگہ پہ علی مولا، علی مولا۔ اور کہتے کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو معلوم ہوتا ہے مولا اللہ کے محبوب نے صرف حضرت علی کو کہا ہے۔ اس کو تھوڑا سیٹ کریں، ساؤنڈ تھوڑا سا کھولیں۔ مولا حضرت علی کو کہا اور کسی کو مولا نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے حضرت علی افضل ہیں سب صحابہ سے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی وجہ تسلیم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو مولا کہا۔ اب دیکھتے ہیں کسی اور کو بھی کہا، حضرت زید کو کہا انت اخونا و مولانا، انت اخونا و مولانا۔ اللہ کے محبوب حضرت زید کو کہہ رہے ہیں، اور یہ مولا کا یہاں معنی اور ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ انت اخونا و مولانا، تو مولا کا لفظ صرف حضرت علی کے لیے نہیں آیا، حضرت زید کے لیے بھی آیا۔ تو معلوم ہوتا ہے لفظ مولا بھی افضلیت کی دلیل نہیں بن سکتا۔ اگر افضلیت کا معنی کہ ایک خوبی ایک میں پائی جائے دوسروں میں نہ پائی جائے، تو لفظ مولا کا اطلاق جیسے حضرت علی پہ ہوا، اسی طرح یہ اطلاق حضرت زید پہ ہوا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ حضرت علی کے لیے صرف نہیں، اور یہی اطلاق ہم کرتے ہیں حضرت مولانا نہیں کہتے، حضرت مولانا فلاں بزرگ صاحب، مولانا صاحب، یہ وہ مولانا ہے، یہ وہ مولا نہیں
جس میں حضرت فاروق نے کہا تھا لنا مولا ولا مولا لکم، وہاں مولا کا معنی اور ہے، ایک ہی لفظ ہوتا ہے اس کے معنی کئی ہوتے ہیں. مثلا میاں کا لفظ ہے، میاں، اب اس لفظ کو سمجھو، میاں خامد کو بھی کہتی، میاں بوڑھے کو بھی کہتی، میاں طوطے کو بھی کہتے ہیں، میاں مٹھو، اور میاں جناب کے معنی میں بھی ہے. اب ہر جگہ پہ ایک معنی ہوگا، لفظ تو ایک ہے میاں، لیکن میاں کے معنی بدل گئے، اس کا متعلق بدلنے سے معنی بدل گئے. اسی طرح لفظ مولا ہے، لفظ مولا کے 17 معنی ہیں. اور اصل جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ بھی سن لو. من کنت مولا والی، شاید آپ کو کوئی مولوی نہ بتلائے. اصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا ذمہ دار بنا کر. بعض حضرات کو حضرت علی کے بعض کاموں پر شکایت ہو گئی کہ یہ کام یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے تھا. انہوں نے حضرت علی کی شکایت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب واپس ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت لگائی گئی کہ حضرت علی نے یہ کام کیے جو ان کی شان کے مناسب نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لشکر روک کے آپ نے اعلان کیا کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ حضرت علی کو ایذا نہ دے، ان پہ اعتراض نہ کرے. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جو میرا دوست ہے، میرے ساتھ پیار کرنے والا ہے، وہ علی سے پیار کرے اور علی پہ اعتراض نہ کرے اور ان کی شکایت نہ لگائے. بات اتنی تھی اور یار لوگوں نے کیا سے کیا بنا ڈالی. اب تجھے مولا کا معنی بھی کرتے ہیں مشکل کشا، حاجت روا، حالانکہ اللہ کے سوا علی کو مشکل کشا ماننے والا یا نبی کو مشکل کشا ماننے والا قرآن مقدس کی نصوص قطعیہ کی روح سے وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کٹر مشرک بن جاتا ہے. معمولی مسئلہ نہیں، یہ دلیل بھی آ گئی. اب اس کے بعد دلائل کوئی نہیں، اے بڑی بڑیاں دلیلیں ہیں جی. پھر کہیں گے حضرت علی کو نبی نے، لیکن یاد رکھو کوئی غلط نتیجہ نہ نکالے. حضرت علی سے محبت ایمان ہے، حضرت علی کی فضیلت و شان ماننا ایمان ہے، اور حضرت علی سے دشمنی رکھنا منافقت ہے اور ایمان کے سری خلاف ہے. اس لیے کوئی مت سمجھے کہ ہم حضرت علی کی شان نہیں مانتے. نانا، حضرت علی سب سے اونچے ہیں لیکن 3 سے نیچے. ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے بعد نمبر ہے علی کا، لیکن پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا. اس لیے آج کے ڈاکوؤں نے نمبر غلط لگا دیے. اور علی کی محبت ایمان، ان کی فضیلت ایمان، ان کی شان ماننا ایمان. لیکن ہم کہتے یہ ہیں علی بھی ہوں، عثمان بھی ہوں، عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں، ان سب سے افضل ہیں ابو بکر صدیق. ان کے دلائل ختم. اب میں اپنے دلائل شروع کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کیا ہیں؟ افضل الامہ، ساری امت کے امام اور ساری امت سے افضل. جو وصف صدیق کے لیے ثابت ہے وہ وصف کسی کے لیے بھی ثابت نہیں. جو شان صدیق کی انفرادی ہے اس شان میں اور دوسرا کوئی بھی شریک نہیں. ایک تو قرآن ہے، قرآن مقدس میرے پاس سورۃ اللیل ہے.
اب ذرا خیال کرنا، سورۃ اللیل، اللہ نے یہ صورتیں بھی اکٹھی ذکر کی، ضحا اور لیل، کیونکہ سورت لیل بھی شان ہے صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سورت والضحا میں شان ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دونوں صورتوں کو بھی اکٹھا کر دیا، شان صدیق اور شان محمد مصطفیٰ۔ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 غلام آزاد کرائے، 7 غلام، اور غلام بھی کون سے؟ حضرت بلال جیسے۔ اعتق سیدنا سیدنا، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق ہمارا سردار، اس نے ہمارے سردار کو آزاد کرائے، حضرت بلال کو۔ اور اسی طرح اور اب جس طریق پر آزاد کرایا اللہ نے صدیق کے اس کارنامے کو جہاں ذکر کیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ پوری امت متفق ہے کہ یہ آیت ہے ابو بکر صدیق کی شان میں۔ علماء کا اجماع ہے، امام رازی، علامہ ابن جریر، صاحب سراج منیر، ابو حاتم رازی، اسی طرح قرطبی، اسی طرح روح المعانی، سب مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے ذکر کیا وہ ابو بکر صدیق کا ذکر کیا، اور فرمایا فَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب يُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب دور رکھا جائے گا، الاتقا، اس امت کا سب سے بڑا متقی۔ الاتقا اس میں تفضیل ہے، اتقا سب سے بڑا متقی کون؟ الذی یؤتی مالہ، وہ اتقا جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، یتزکا، اپنے دل کی طہارت کے لیے، یتزکا، اپنے اندر کی طہارت کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے۔ اور مال بھی کیسا خرچ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اس نے کسی کے احسان کا بدلہ بھی نہیں دینا، بغیر کسی کی منت اور احسان کے ایک مال خرچ کرنا ہوتا ہے۔ مثلا میں نے مال خرچ کیا ایسے آدمی پر جس آدمی نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں نے اسے مال دے دیا، تو یہ تو ایک طرح کی غرض ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اتقا مال خرچ کرتا ہے بلا غرض، صرف اس لیے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اس کے اندر کی بات میں بتاتا ہوں، اس کی نیت ہے کہ اس کا رب العالی راضی ہو جائے۔ ابتغاء ڈھونڈتا ہے رضا اپنے رب اعلی کی، یا اللہ پھر تو نے اس کا مال قبول کر لیا، دیکھنا ہے اس کا مال قبول ہوا، فرمایا ہاں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، جس طرح وہ میری راہ میں مجھے راضی کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، بلا عوض، بلا غرض، اور کوئی غرض نہیں، کسی کا احسان بھی نہیں، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، میں بھی ان قریب اس کو راضی کر دوں گا۔ والا سوفا یرزا، اور پیغمبر کے لیے کیا فرمایا؟ سوفا ترزا، وہاں پر ترزا، یہاں پر یرزا، پیغمبر کو اللہ راضی کرے گا، اور جہاں فرمایا والا سوفا یرزا، صدیق کو بھی اللہ راضی کرے گا۔ قیامت کے دن
تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں ذکر کی. ایک ذکر یہ کیا کہ اس امت کا اتقا، اس میں تفضیل، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا وہ ابو بکر صدیق ہے. اور نمبر 2، اس اتقا، اس کے عمل کیا ہے؟ اپنا جان مال اللہ کی رضا کے لیے لٹاتا ہے. اور نمبر 3، بھلا سوف یرضا، صدیق کی قربانیاں اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں صدیق کو دوں گا. اب یہ جو شان ہے اتقا والی، یہ کسی کے لیے نہیں آئی، اس میں ابو بکر صدیق اکیلے، اور اس کا نام ہے افضلیت، کہ اس شان میں کوئی دوسرا شریک نہیں. دوسرا مقام قرآن کا، یہ ایک عنوان ذہن میں رکھ لو، اس پہ میں آتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کے لیے جہاں پر بھی مقام افضلیت بیان ہوا وہاں صیغہ اس میں تفضیل کا لایا گیا. کس کا صیغہ لایا گیا؟ اس میں معنی سمجھاتا ہوں، اس میں تفضیل کا، اور تفضیل کا معنی ہے کہ اس شان میں دوسرا کوئی بھی ان کا شریک نہیں. اس میں تفضیل کا یہ معنی ہے کہ اس شان میں دوسرا کوئی بھی ان کا شریک نہیں. اب یہ دوسرا مقام ہے قرآن کا، سورہ توبہ ہے. اس میں اللہ نے ہجرت کا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، قرآن کا انداز دیکھنا، اسی ایک آیت میں 8 وجوہ افضلیت قرآن نے ذکر کی ہے. 8 وجوہ افضلیت، لیکن وہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. میں آپ کو موٹی سی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا حیران ہو رہی ہے؟ ہاں، آسان شروع کرتا ہوں، 1-2 آیت سن لو. میں مجبور ہوں، ہم اشاعتی لوگ ہیں، اگر موٹ ڈھج قرآن نہ ہوئے تو مزہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے ہماری بنیاد قرآن ہے. خیر، حضرت صدیق ہے، اللہ نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو پیغمبر کی اس وقت نصرت کی جب کافروں نے میرے نبی کو نکال دیا. اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے میرے پیغمبر کو نکالا مکہ سے. اور وہاں کتنے تھے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا 2 ہی تھے، ایک میرا نبی تھا، ایک صدیق تھا. ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے ساتھی کو، اپنے صحابی کو. اب یہ پوری کائنات کو چیلنج ہے کہ صاحبہ، یہ لفظ تمام صحابہ میں سے قرآن مقدس میں صرف ایک صدیق اکبر کے لیے آیا ہے. صاحب ہی کا لفظ کسی اور کے لیے نہیں آیا. اور صاحب ہی، یہ ساتھی کس کا تھا؟ پیغمبر کریم کا. اس لیے سفیان ابن عیینہ، امام مالک اور بڑے بڑے اکابر حضرات ائمہ محدثین یہاں پر لکھتے ہیں کہ شخصی طور پر ویسے تو جو صحابی ہے اس کی شان ماننی ہوگی، لیکن انفرادی نام لے کر قرآن نے کسی کو ذکر نہیں کیا، سوا حضرت زید کا نام آیا. اور اوصاف کے ساتھ اس طرح ایک کو اکیلا کر کے جیسے صدیق کی صحبت کو ذکر کیا. علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے.
کیوں؟ بنیاد یہ ہے کہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، جب کہا اپنے ساتھی کو، ساتھی تو صحبت صدیق، یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور یہ فضیلت اور کسی کے لیے نہیں، حضرت علی کے لیے بھی نہیں، حضرت عثمان کے لیے بھی نہیں، حضرت عمر کے لیے بھی نہیں، ان کی صحابیت دوسرے دلائل سے ثابت ہے، لیکن حضرت صدیق وہ ہیں جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، اور قرآن مقدس کی یہ آیت وہ ہے کہ دشمنان صدیق بھی اس کا انکار نہیں کر سکے کہ یہاں صاحب ہی سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ پھر قرآن کو دیکھو، اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہے تھے میرا پیغمبر اپنے ساتھی کو، پیغمبر کریم غار میں، صدیق اکبر بھی غار میں، دو غار میں، مشرکین غار کے دہانے پہ پہنچ گئے، دروازے پہ پہنچے، اور صدیق کو خطرہ محسوس ہوا۔ اب یہاں قرآن کا لفظ دیکھنا ہے، صدیق کو خطرہ کس چیز کا تھا؟ قرآن نے ایک اور نبی کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، اور وہ ان کے ساتھ 6,80,000 کا لشکر ہے، اور وہاں بحر کلزم کے کنارے پہ کھڑے ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں چڑھ رہی، آگے دریا کی موجیں ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے قرآن ایک جملہ لایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت موسیٰ کے صحابہ اور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا فرق کیا ہے۔ ایک جملہ قرآن نے ذکر کیا، وہاں پر فرمایا قال اصحاب موسیٰ، قرآن کا ذوق رکھنے والے توجہ کریں، یہاں پر کیا ذکر کیا؟ قال اصحاب، بنو اسرائیل نہیں، قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے صحابہ کہنے لگے علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے صحابہ وہ کہنے لگے انا لمدرکون، کہ بے شک ہم پکڑے گئے، آگے سے دریا، پیچھے سے فرعون بے حیا، آگے سے دریا کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں، ہم تو درمیان میں، نکل جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں، درمیان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم پکڑے گئے، اللہ نے فرمایا فرق دیکھ لو، وہ 6 لاکھ تھے، انہیں اپنی فکر پڑ گئی، اور یہاں 6 لاکھ نہیں، اکیلا صدیق